ملک میں بھی صدیوں سے ہم ہیں، لیکن ہمارے برادران وطن کو ہماری اذان کا مطلب نہیں معلوم ہے، ہمارے متعلق اتنی غلط فہمیاں ہیں ان کے اندر کہ کچھ پوچھیے مت۔ دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر کام ہم نے بھی نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اس عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ کے پیغام کو ہم سمجھیں، آپ کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اور انہیں حضرت ربعی ابن عامر نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم خدا کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، اور دنیا میں جتنے سسٹم اور ادیان ہیں ان کا جو ظلم ہے اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کی طرف ان کو لے کر کے آئیں۔ تو یہ کام ہمارا ہے، ہمارے ذمے کیا گیا ہے، اس لیے بحیثیت امتی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم حضور کے طریقے کو زندہ کریں اور حضور کے پیغام کو عام کریں، اور بجائے اس کے ہم مشغول ہیں مختلف قسم کی خرافات میں، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں، اور ایسی چیزوں میں مشغول ہیں کہ کچھ پوچھیے مت، جو امت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی کامل محبت، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔